Why only Islam? In a world of diverse faiths, what sets this path apart? آج بات کرتے ہیں سائنس اور مذہب کے بارے میں ایک بہت عام دلیل کی۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ فرق واقعی کتنا بڑا ہے یا یہ صرف ایک کہانی ہے۔ بات شروع کرتے ہیں ایک بڑے دعوے سے کہ سائنس ایک ایسی دنیا ہے جہاں ہر چیز یقینی ہے، ہر بات پر اتفاق ہے، جبکہ مذہب میں صرف اختلافات ہی اختلافات ہیں۔ لیکن کیا یہ دعویٰ سچ ہے؟ اور یہیں سے ایک بہت صاف تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک طرف سائنس ہے جسے بالکل آبجیکٹو اور متحد مانا جاتا ہے، اور دوسری طرف مذہب جسے سبجیکٹو اور بکھرا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ لیکن کیا حقیقت واقعی اتنی سادہ ہے؟ اچھا، ذرا دیکھتے ہیں کہ خود سائنس میں کتنا اتحاد پایا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک بہت بڑے اور بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر سائنس میں واقعی ہر بات پر اتفاق ہے تو اس سوال کا جواب تو سیدھا سا ہونا چاہیے نا، لیکن کیا ایسا ہے؟ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایک سوال پر ہمارے پاس کم از کم تین الگ الگ سائنٹیفک تھیوریز ہیں: بگ بینگ، اسٹیڈی اسٹیٹ، ملٹی ورس۔ تو اگر سائنس میں کوئی اختلاف نہیں تو پھر ایک ہی سوال کے یہ تین مختلف جواب کیوں؟ یہ تو ایک عجیب بات لگتی ہے نا۔ اور یہ اختلاف کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ تو آج کی فزکس کی بنیادوں میں موجود ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ جدید فزکس کے دو سب سے بڑے ستون ہیں، جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم مکینکس۔ ایک تھیوری کائنات کی بڑی بڑی چیزوں جیسے سیاروں اور کہکشاؤں کو سمجھاتی ہے، دوسری چھوٹی سے چھوٹی چیزوں یعنی ایٹمز اور الیکٹرانز کی دنیا پر لاگو ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں تھیوریز ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ ایک ساتھ درست ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سائنسدان پچھلے 80 سال سے زیادہ سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان دونوں تھیوریز کو ملا کے ایک تھیوری آف ایوری تھنگ بنا لیں، لیکن اب تک ناکام رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو تھی فزکس کی بات۔ اب ذرا سماجی علوم یعنی سوشل سائنسز کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تو اختلافات اور بھی گہرے اور شدید ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر معاشیات کو ہی لے لیں۔ ایک طرف ایڈم سمتھ ہیں جن کے نزدیک نجی ملکیت یعنی پرائیویٹ پراپرٹی ایک بنیادی انسانی حق ہے، دوسری طرف کارل مارکس ہیں جو کہتے ہیں کہ نجی ملکیت تو ایک جرم ہے۔ اب بتائیے، یہ دو نظریات ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں؟ اور صرف معاشیات ہی نہیں، نفسیات یعنی سائیکالوجی کا بھی یہی حال ہے۔ کہتے ہیں کہ آدھی دنیا فرائڈ کو ایک جینیس مانتی ہے اور باقی آدھی اسے ایک فراڈ سمجھتی ہے، تو اس کے سب سے مشہور نام پر ہی اتنا بڑا اختلاف موجود ہے۔ یہ سب دیکھ کر ایک بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہم اختلاف کو دیکھنے کے لیے ایک ہی پیمانہ استعمال کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں ہے۔ دیکھیں، جب سائنسدانوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، یہی تو ترقی ہے، نئی ریسرچ ہو رہی ہے، علم آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی مذہبی علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ دیکھا یہ تو تضاد ہے، یہ جھوٹ کی نشانی ہے۔ تو ایک ہی چیز یعنی اختلاف ایک جگہ ترقی کی علامت ہے اور دوسری جگہ جھوٹ کا ثبوت، یہ دوہرا معیار کیوں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کو دیکھنے کا اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیا اختلاف واقعی ایک بری چیز ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ سائنس کی پوری تاریخ ہی اختلاف کی کہانی ہے۔ نیوٹن نے پرانے نظریات کو چیلنج کیا، پھر آئنسٹائن آئے اور انہوں نے نیوٹن کی تھیریز میں غلطیاں نکالیں، اور پھر کوانٹم فزکس نے آئنسٹائن کے نظریات کو چیلنج کر دیا۔ تو اختلاف تو سائنس کی ترقی کا انجن ہے، اس کی روح ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ موازنہ دیکھیں۔ ایک طرف مذہبی عقائد ہیں جن کے بنیادی اصول 1400 سال سے زیادہ عرصے سے ویسے ہی ہیں، دوسری طرف سائنسی عقائد ہیں جن کی بنیاد پر لکھی گئی کتابیں ہر 5-10 سال میں پرانی ہو جاتی ہیں کیونکہ سچ بدل جاتا ہے۔ اس سب سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اختلاف دراصل زندہ اور سوچنے والے ذہن کی نشانی ہے۔ یہ جھوٹ کا ثبوت نہیں، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس علم میں جان ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر غور کرتے ہیں، اگر کسی علم میں اختلاف ہونا ہی اسے مسترد کرنے کی وجہ ہے تو پھر ہمیں سب سے پہلے کون سی کتابیں جلانی چاہیے، سائنس کی یا مذہب کی؟